دوستوں، یہ جو تصویر آپ کے سامنے دکھ رہی ہے، بے شک اسے آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ جو مثلث نما عمارت ہے کہ جسے ہم پیرامڈ کے نام سے جانتے ہیں، پوری دنیا میں ایک مسٹری بنی ہوئی ہے کہ جسے اب تک پوری طرح سے نہیں سلجھایا جا سکا ہے۔ ان پیرامڈ کی تعمیر کیوں کرائی گئی، کس نے ان کی تعمیر کی، اور آخر ان پیرامڈ کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی مسٹری کریٹ ہو گئی ہے۔ دوستوں، یہ سوالات نہ صرف آپ کے ذہن میں ہی اٹھتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے عالموں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں۔ لہٰذا ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے نہ صرف دنیا بھر کے عالموں نے بہت سارے ریسرچ کرے ہیں بلکہ موجودہ وقت میں بھی ان پیرامڈ کی ریسرچ جاری ہے۔ ہمارے چینل کے متجسس دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف پیرامڈ کی حقیقت کو جانیں گے بلکہ ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سبھی سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈیں گے۔ پیرامڈ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے بننا شروع ہوئے تھے اور موجودہ وقت میں عالموں کے ذریعے تقریباً 138 پیرامڈوں کو کھوجا جا چکا ہے۔ پیرامڈ ہمیشہ سے ہی ایسے نہیں نظر آتے تھے، یعنی کہ جب ان کی تعمیر کی گئی تھی اس وقت ان کا رنگ سفید ہوا کرتا تھا۔ پیرامڈ کے نام پر سوشل میڈیا میں ہمیں اکثر یہ تصویر دکھائی جاتی ہے جو کہ مصر کے شہر قاہرہ کے قریب موجود گیزا کی ہے۔ یہ جو 3 پیرامڈ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان تینوں میں سے سب سے اونچے والے کو دا گریٹ پیرامڈ آف خوفو، جبکہ دوسرے والے کو دا گریٹ پیرامڈ آف خفرے، اور آخری والے کو جو کہ سب سے چھوٹا بھی ہے دا گریٹ پیرامڈ آف منقور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پیرامڈ کو لے کر اکثر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ آخر اتنے قدیم زمانے میں بنا کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے، بنا مشینوں کا استعمال کرے، آخر کس تکنیک کا استعمال کر کے مصر کے باشندوں نے پیرامڈ کی تعمیر کو مکمل کیا ہوگا۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سب سے بڑے پیرامڈ کے، جسے دا گریٹ پیرامڈ آف خوفو کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بھی ہے۔ اس کی اونچائی 450 فٹ ہے اور 2300 سالوں تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا ریکارڈ بھی اس کے نام رہ چکا ہے۔ 50 ٹن کے 23 لاکھ پتھروں کے بلاکس کا استعمال کر کے اسے بنایا گیا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ 1 ٹن کا وزن 1000 کلو گرام ہوتا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسے 23 سالوں میں مکمل بھی کر لیا گیا تھا۔ مگر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہو سکا۔ پیرامڈ کے ایک عالم آئیوین ہڈنگٹن نے حساب لگایا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو درجنوں مزدوروں کو سال کے 365 دنوں تک ہر دن 10 گھنٹے تک ہر سیکنڈ پتھروں کا ایک بلاک لگانا ہوگا، تب جا کر یہ کام مکمل ہو پائے گا۔ بلاکس کو اتنی اچھی طرح فٹ کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ ایک بلیڈ یا کوئی کارڈ بھی ڈالا جا سکے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ مزدوروں نے پہلے تو ریت، مٹی اور اینٹ کا استعمال کر کے ایک ڈھلان بنایا ہوگا جس کی اونچائی پیرامڈ کے اونچائی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہوگی۔ پتھروں کے بلاکس کو رولر اور لیور کی مدد سے ہاتھیوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم مذہبی نظریے سے دیکھیں تو لوگوں کا ماننا ہے کہ جن نعتوں کے ذریعے یا دوسری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کے ذریعے کہ جسے ہم ایلینز کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کے ذریعے ہی پیرامڈ کی تعمیر کی گئی ہوگی۔ قدیم وقت میں انسانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہوگی کہ جس کی مدد سے انہوں نے پیرامڈ کی تعمیر کی ہوگی؟ ہو نہ ہو ان کی تعمیر جناتوں یا پھر ایلینز کے ذریعے ہی کی گئی ہوگی۔ مگر دوستوں، اب ایک سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی محنت، وقت اور پیسہ خرچ کر کے اتنی بڑی بڑی عمارتوں کو کیوں بنوایا گیا ہوگا، اور اس کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ دراصل پیرامڈ اس زمانے کے مصر کے بادشاہ کے جسے ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں، ان کے لیے بنائے جاتے تھے، اور اس کا استعمال بادشاہ کے مقبرے کے طور پر کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور رانیوں کی لاشوں کو
जिसे हम मम्मी के नाम से जानते हैं, मकबरे में महफूज रखा जाता था। मिस्र के लोगों का ये मानना था कि मौत के बाद भी बादशाह आगे का सफ़र जारी रखेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जब बादशाह दोबारा जिंदा हो जाएगा। यही वजह है कि मिस्र के लोग अपने बादशाह के मकबरे में बहुत सारे कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, बर्तन, औजार, जानवर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ बादशाह की देखभाल के लिए नौकर चाकर भी जिंदा दफना दिए जाते थे, ताकि जिस तरह बादशाह अपनी जिंदगी जी रहा था उसी तरह आगे भी सफर जारी रखे। मगर हकीकत तो ये है कि उस पर आलिमों के जरिए आज भी रिसर्च जारी है और पिरामिड के राज को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।